مخصوص وقت کے اندر چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لفظ جو صحافت ہے وہ عربی زبان کے لفظ صحف سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کتاب یا رسالہ یا کتابچہ۔ اس لحاظ سے بنیادی طور پر صحافت کا تعلق ہوتا ہے خبر کے ساتھ، اور خبر کی بنیاد ہوتی ہے سچ یا جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ صحافت کی بنیاد خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ یا سچی ہوتی ہے یا وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ اب جھوٹی اور سچی خبر دینے والا جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا جو اس کا معیار ہوتا ہے، جو اس کا لیول ہوتا ہے خبر کا، سب سے پہلے اس خبر دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، جسے صحافی کہا جاتا ہے۔ یعنی اب تین چیزیں ہو گئی، ایک ہو گئی صحافت، ایک خبر، اور خبر کا سچا یا جھوٹا ہونا، اور خبر دینے والا۔ اب تینوں چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ خبر دینے والے پر رکھی جاتی ہے۔ اب اگر خبر دینے والا سچا ہو، بات کرنے والا سچا ہو، تو لوگ آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بالکل خبر درست ہوگی، بالکل معیار کے مطابق ہوگی، اس میں کسی قسم کی جھوٹ یا پراپوگنڈے کی آمیزش نہیں ہوگی۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرے گا، اب یہ خبر دینے والا اور سننے والوں کا معیار چیک کریے گا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ تو تمام کفار نے، تمام مکے والوں نے ایک زبان میں کہا، ہاں ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرے گا۔ اب حضرات گرامی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خبر جو تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، اب سارے کا سارا مجمع اس بات پر بات کو مان رہا ہے کہ خبر دینے والا جو ہے وہ سچا بندہ ہے، وہ تحقیق والا بندہ ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سرکار نے اب یہ سوال کیا، ہمارے کریم آقا نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات کس بیان پر، کس معیار پر پرکھی کہ ادھر سے حملہ کرنے والا آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے حملہ آوروں کو نہیں دیکھا، ہم نے زمین کی تھر تھراہٹ کو محسوس نہیں کیا، ہم نے ان کے گھوڑوں کے ہنکنانے کی آواز نہیں سنی، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بات کرنے والا جو بندہ ہے وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سمجھیے گا کہ خبر جو ہے، جو بنیادی طور پر جو صحافت کا پیشہ ہے، اس کا ایک میکانزم بنایا گیا ہے۔ میں نے تھوڑی سی صحافت پڑھی ہوئی ہے اپنے، جب میں بی اے کے جب شعبہ میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تو میں نے صحافت پڑھی۔ صحافت اصل میں ہے کیا کہ کسی خبر کو، کسی چیز کو آپ تحقیق کے بعد، کس کے بعد؟ یہ آپ کیونکہ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کسی خبر کو تحقیق کے بعد صوت کی شکل میں، یعنی آواز کی شکل میں یا تحریر کی شکل میں تھوڑے لیول سے بڑے لیول تک لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل میں صحافت ہے، اور صحافت کی بنیاد ہی سچ پہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ قرآن میں واضح یہ فرما رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اپنے پورے زندگی کے معاملات کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری خبر سے
کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا، اگر تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اپنے تھوڑے سے علم کے مطابق پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہی ایک چیز کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ کسی ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی ایک ماڑے کا سہارا بن جانا۔ اب اصل میں ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ خبر کے ساتھ کسی کی دل آزاری اس طرح نہ ہو کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو، کہ وہ بندہ کل کو لوگوں کو مطمئن کرتا پھرے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جو مجھے وقت دیا گیا ہے، میں نے اس سے بھی 2-4 منٹ اوپر لیے ہیں، مگر کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اگر کبھی وسیع وقت ملا تو میں اس پر انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ خبر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور صحافت کا جو پہلا عنصر تھا وہ کہاں سے پایا گیا، کہاں سے یہ بات نکلی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جب زبان پہ آخری لفظ جاری ہو تو جاری کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔